سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سن 6 ہجری میں اپنے قبیلے بنی دوست کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ہر چیز سے قطع تعلق کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے یکسو ہو گئے اور مسجد نبوی اپنا جائے قیام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امام بنا لیا۔ آپ کے ساتھ کوئی اولاد، آپ کی فیملی نہیں تھی، بیوی بچے نہیں تھے، شادی نہیں کی تھی، مگر ایک بوڑھی ماں تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ وہ ان کی خدمت اور اطاعت میں کوئی کمی نہ چھوڑتے تھے، لیکن اس بات کا انہیں بڑا احساس تھا کہ میری ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے میری پرورش کی ہے، اس لیے وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کہتے جس سے ماں کی دل آزاری ہو۔ فرما بردار فرزند پر ماں بھی اپنی جان چھڑکتی تھی، لیکن ماں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بت پرستی کر رہی تھی۔ آپ بڑی کوشش کرتے کہ ماں کسی طرح جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، مگر ماں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ماں مسلمان نہیں تھی، پھر بھی آپ ادب کرتے تھے، پھر بھی آپ خدمت کرتے تھے، پھر بھی اس سے محبت کرتے تھے، کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ کی والدہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو آپ کو بڑے ناگوار گزرے، کیونکہ نبی پاک سے محبت بھی عروج پر تھی، ماں کا ادب بھی دل میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سخت صدمہ پہنچا، روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بڑے درد دل کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، آقا کی زبان حق ترجمان سے الفاظ ادا ہونے کی دیر تھی۔ آپ نے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ عز و جل ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ واپس گھر جاتے ہیں، ابھی گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، ماں نے جیسے ہی سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھا کہتی ہے انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ خوشی سے گویا دیوانے ہو گئے، دیوانہ وار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا کو بھی خوشخبری سنائی اور آنکھوں میں آنسو ہیں کہ یا رسول اللہ ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں سے محبت بڑی تھی کہ حضور ایک اور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ خود حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جو مومن اور مرد عورت، جو مومن مرد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بعد خود بیان فرماتے کہ اثر یہ ہوا کہ جو مومن مرد یا عورت اس کے بارے میں سنتا ان سے محبت کرنے لگتا۔ جب سے ہم نے بھی یہ روایت پڑھی ہے، آپ نے آج سنی ہے، یقیناً جب نبی پاک کی دعا ہے تو ان سے اور ان کی والدہ سے کیوں نہ محبت ہو جائے۔ مگر یہ ماں بیٹے کا کیسا تعلق ہے، کیا پیار ہے اور کیا درس مل رہا ہے ہمیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ سے کتنی محبت کرتے اور صحابہ نے کتنی تکلیف کے دن گزارے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یاد رہے یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آج بھی جب آپ صفہ کے چبوترے پر جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے، تو ان نفوس قدسیہ کی یاد آنی چاہیے جنہوں نے بڑے تھوڑے رزق کے ساتھ، بڑے تھوڑے سی، یوں سمجھیے کہ ان کے پاس نعمتیں تھیں، بھوکے رہا کرتے تھے، مگر علم سیکھنا تھا، اسلام سیکھ کر پھیلانا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں۔ ایک بار بارگاہ رسالت سے کچھ کھجوریں بانٹی جا رہی تھی، بھوک کا عالم تھا، سب کو 2 کھجوریں دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب 2 کھجوریں دی گئیں تو آپ نے ایک جیب میں رکھ لی اور ایک کھا لی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں حضور ایک میں نے کھائی ہے، ایک اپنی ماں کے لیے رکھی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تم دوسری بھی کھا لو، ہم تمہیں 2 اور عطا فرما دیں گے۔ آقا نے 2 ان کی والدہ کے لیے اور عطا فرمائیں۔ کیا خوبصورت تعلق ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت ہمیں کتنے پیارے پیارے پہلوؤں میں بتاتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہماری ماں اگر ہے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر والد موجود ہے تو ادب کرنے کے لیے اس سے بڑی ہستی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ 2 ہستیاں ہیں جو ہماری اور آپ کی دنیا میں آمد کی وجہ ہے۔ ان کا جو مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، رائٹ آفٹر دیٹ، فوراً اس کے بعد ماں باپ کے ادب کا حکم دیا، کیونکہ اللہ حقیقی پیدا کرنے والا ہے اور ماں باپ اس کا سبب ہے آج ہماری دنیا میں آمد کا۔